بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وہ ایک ایسی 3 بڑی پریشانیوں کے لیے ہے۔ ویسے تو ہر چھوٹی یا بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن 3 ایسی کام اس وقت بہت ہی زیادہ جو پریشانی کے باعث بنتی ہے، وہ 3 بڑے کام ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑائیں، یا کاروباری بندش ہو یا کاروبار کے اندر کوئی مسائل ہوں، اور یا کاروبار چلتا چلتا اچانک بند ہو جائے، اور دوسری چیز گھر کے اندر جوان بچیاں اور بچوں کے رشتوں کے مسائل، یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور تیسری چیز آج کل مختلف قسم کے کیس لوگوں کی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن پہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کبھی جج نہیں ہے، کبھی وکیل نہیں ہے، کبھی آگے پیشی ہو گئی، مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ تینوں مسائل کا ایک حل، یہ اتنا مجرب اور آزمودہ عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے سے، گھر میں تلاوت لگانے سے اور کاروبار والی جگہ پر تلاوت لگانے سے، کام کی جگہ پر تلاوت لگانے سے، اور طریقے آخر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کاروبار کے لیے کیسے پڑھیں، عدالتی معاملات کے لیے کیسے پڑھیں، رشتوں کے مسائل کے لیے کیسے پڑھیں۔ لیکن ویسے کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا، کام کی جگہ پر گیا، صبح ہی تلاوت لگا لی، صبح کے وقت چلا دی، پھر دن کو کسی وقت پھر لگا لی۔ کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور لگائیں کاروبار اور کام اور دفتر والی جگہ پہ، نہیں تو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ اس عمل کو لگا سکتے ہیں، اس کی آڈیو کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں گوشہ گزار کروں گا۔ اس کے ساتھ 3 بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کاروباری، دوسرا مسئلہ رشتوں کی بندش، کاروباری بندش، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتی کو کیس ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد ختم ہو جائے گا، آپ کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ آپ اگر حق پہ ہیں، نہ حق ویسے بھی کیس نہیں کرنا چاہیے، کسی پر بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں عمل شروع کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اس تلاوت کو ہر روز گھر میں لگایا کریں، کاروبار والی جگہ پہ لگا دیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ تغابن مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ تغابن کی رقیہ شریعہ کی تلاوت کی ہے، جو آخر میں وظائف بھی پڑھیں، 7 صورتیں اور بھی ساتھ ملا کے میں نے پڑھیں۔ اس کے اندر 3 بڑے کام ہیں، آسانی سے انشاءاللہ ہوں گے، بہت آزمودہ عمل ہے۔ سب سے پہلا کاروباری مسائل، کاروبار والی جگہ پہ ہر روز یہ تلاوت لگائیں اور سنیں، گھر میں لگائیں اور سنیں، گاڑی میں چلتے ہیں لگا لیں اور اس تلاوت کو سنیں۔ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، کسی دفتری کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی بندے کے پاس اپنے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سنتے ہوئے جائیں گے۔ جیسے پڑھ لیں، پڑھنا مشکل ہے، راستے میں لگا کے چلے گئے، سن لیا، راستے میں جاتے ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ اس کا، گھر کے اندر بندش، بچوں کے رشتوں کی، بچی اور بچے ہیں، کوئی رشتہ آتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، آگے بڑھتی نہیں۔ یہ سورۃ تغابن روزانہ دن میں کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ یہ گھر میں لگایا کریں۔ اگر لگا بھی سکتے ہیں لگا لیں، بہتر ہے، نہیں تو ہر روز 7 دفعہ یہ روزانہ یا 11 دفعہ یا 21 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح بہت بڑا مقدمہ ہے، جھوٹا مقدمہ کسی نے کر لیا، زمین کا کیس لگ گیا، دیوانے کا کیس لگ گیا، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، جج نہیں آتا، وکیل، اس کو ختم کرنے کے لیے اتنا مجرب عمل ہے کہ اس عمل کو بلا ناغا کم سے کم 41 دفعہ پڑھیں گے، سب گھر والے مل کے پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے اس تلاوت کو ہر روز بس چلاتے رہیں، چلتا رہے گھر میں، نہیں تو اس کو 7 دفعہ پھر پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے تینوں مسئلے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔